بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الشہید کے بارے میں۔ الشہید زجاج کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے شہید کے معنی حاضر کے ہیں۔ الیوم المشہود قرآن میں کہا گیا، قیامت کے دن کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جو معلوم ہے۔ تو شہید یعنی عالم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، زجاج کہتے ہیں۔ زجاج جی کہتے ہیں شہید لغت کے اعتبار سے شاہد کے معنی میں ہے، جیسا کہ علیم ہے عالم کے معنی میں، رحیم ہے راحم کے معنی میں، اور شاہد یعنی حاضر کے معنی میں، غائب اس کی ضد ہے۔ اور اس میں عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے حاضر تھا، کسی بھی معاملے میں کہتے ہیں کہ فلاں حاضر تھا، یعنی وہ جو غائب نہیں تھا بلکہ وہیں پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی شاہدہ کے معنی میں گواہ۔ ابن سیدہ کہتے ہیں الشاہد یعنی عالم، جس کے علم میں بات ہو، عالم کے معنی میں شاہد۔ تو لغت کے اعتبار سے یہ چند باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام 18 مرتبہ وارد ہے۔ 18 مرتبہ قرآن مجید میں شہید وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تو یہ چند نمونے ہیں جو میں یہاں پر آیتیں ذکر کیا ہوں، ورنہ 18 جگہ قرآن مجید میں وارد ہے شہید۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام شہید ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا معنی ہوگا؟ تو ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس کی تفسیر میں یعنی ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز
کہ وقت حاضر رہنے والا جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ ایک اور جگہ کہا انہوں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز جو بھی واقع ہوتی ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے۔ زجاجی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ شہید بھی ہے، شاہد بھی ہے، عالم بھی ہے، حقیقت کو جاننے والا بھی ہے، اور وہ جو بھی علم رکھتا ہے ایسے ہی سنی باتیں یا معلوم کی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ دیکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو علم رکھتا ہے مشاہدے کی باتیں ہیں وہ سب۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے پوشیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ خطابی فرماتے ہیں شہید یعنی جس سے کوئی چیز غائب نہ ہوتی ہو، جیسا کہ عربی زبان میں عالم کو علیم کہتے ہیں، تو شاہد کو شہید کہا گیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور شہید اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں کہا، شہیدہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو اس مہینے کے وقت حاضر ہو تو وہ روزہ رکھے۔ رمضان کے متعلق کہا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو شہید بمعنی علیم ہے، اور شہید بمعنی وہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، سب ملا جلا کر ایک ہی معنی میں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ خطابی فرماتے ہیں شہید اللہ یعنی اس کا معنی ہے علم اللہ، اللہ نے جانا۔ اسی طرح شاہد اللہ تبارک و تعالی ہے، دیکھنے والا ہے، تو وہ اس کا بھی شاہد ہے جو مظلوم ہے، جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ اور ظالم کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اس کو پکڑے گا اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ انصاف دلانا ہے۔ مقصد کتاب میں یوں مذکور ہے، شہید یعنی علیم کے معنی کی طرف ہی شہید کا معنی بھی لوٹتا ہے، لیکن شہید میں تھوڑا اضافہ ہے، شہید میں تھوڑا اضافہ ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ وہی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حاضر کو بھی غائب کو بھی، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو باطن ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر علم مطلق طور پر کہا جائے تو علیم ہوگا، اور جب غیب اور ایسی چیزیں جو باطنی چیزیں ہیں ان کو جاننے کے بارے میں بات کی جائے گی تو خبیر کہا جائے گا، اور جب ان سب چیزوں کے ساتھ ظاہری چیزوں کو بھی شامل کیا جائے گا تو شاہد یا شہید کہا جائے گا۔ اور اسی لحاظ سے قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو لا کے سامنے رکھے گا، حاضر کرے گا، کیا کیا انسان کرتا تھا، کیا کیا انسان نہیں کرتا تھا، پوری چیزیں لا کے سامنے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی۔
تو علیم خبیر ان دونوں کے جو معنی ہوئے تقریباً وہی معنی شہید کے ہوئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہید یعنی بندوں کے کاموں کو جاننے والا اور بندوں کے اقوال کو یاد رکھنے والا، وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں سب کو یاد رکھا ہے، وہ ان کے سرائر کو جاننے والا، جو راز کی باتیں ہیں ان کو جاننے والا، اور جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کو جاننے والا۔ سعدی فرماتے ہیں کہ شہید یعنی تمام چیزوں کی اطلاع رکھنے والا، تمام خفیہ چیزوں کو سننے والا، چاہے وہ خفیہ چیزیں ہوں یا وہ واضح چیزیں ہوں، ہر ایک کو سننے والا، جو بھی موجود ہیں سب کو دیکھنے والا، چاہے وہ بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی چیزیں ہوں، باریک چیزیں ہوں یا موٹی چیزیں ہوں، اور جس کا علم ہر ایک پر محیط ہو اسی کو شہید کہتے ہیں۔ اور جو بندے کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہو، بندہ جو بھی کرتا ہے اس وقت اس کے سامنے حاضر رہ کر ہی کرتا ہو، اللہ سے کوئی چیز غائب نہ ہو، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالی شہید ہے، جاننے والا ہے، حاضر و ناظر ہے، حاضر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، گرچہ کہ وہ چیز چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، باریک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ہر فعل کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف ہم رسولوں کو بھیجے ہیں ان کو بھی پوچھیں گے۔ ایک اور جگہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اصبہانی فرماتے ہیں تو ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ چاہے وہ چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے، عمل کرنے سے پہلے ذرا رک کے سوچے، کام کرنے میں کیا ہے، یہ کام اچھا ہے یا یہ کام برا ہے، سوچے، دیکھے صحیح ہے کام یا کام غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اگر اچھا عمل ہے تو بدلہ بھی دے گا، خراب عمل ہے تو سزا بھی دے گا۔ اور دوسری بات کیا، وہ کام کرنے سے پہلے یہ بھی سوچے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو کرے کام، اگر دوسروں کے لیے کر رہا ہے، مقصد دوسرا ہے، تو پھر ایسے کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا
تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. کہ آپ کسی حال میں ہوں، آپ جس حال میں بھی ہیں، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے تو انسان کرنے سے پہلے سوچ کے کرے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو ہمیشہ دیکھتا ہی رہتا ہے، جو ہمیشہ سنتا ہی رہتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، وہ شہید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جو پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، عبادت کرو؟ کیا تم نے کہا تھا؟ جو یہ لوگ تمہاری عبادت کر رہے ہیں، تمہاری ماں کی عبادت کر رہے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کہا تھا؟ کیسے میں ایسی بات کا حکم دے سکتا ہوں، یا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا میں حق نہیں رکھتا؟ میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بلکہ میں نے تو یہ حکم دیا تھا ان کو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو اکیلا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور اگر میں کہا ہوں گا تو جانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کو بولا ہوں اور تو نہ جانتا ہو. تو بہتر انداز میں جانتا ہے کہ میں ان کو بولا ہوں یا نہیں بولا ہوں. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تک میں تھا میں ان کو دیکھ رہا تھا، اور جب میں اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی دیکھ رہا تھا ان کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالی جب پوچھیں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا کہ تو جانتا ہے، اگر میں بولا ہوں گا ان کو تو جانتا ہے کہ میں بولا ہوں یا نہیں بولا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے مخفی نہیں ہے. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہادت کے اعتبار سے، گواہی کے اعتبار سے
سب سے عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے عظیم گواہی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ظلم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تمہاری قوم میں سے، کہ کون سی چیز ہے گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز، اور ان کو بتا دیجئے کہ سب سے بڑی چیز گواہی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی میں بھول، غلطی یا ظلم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اس میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ کل فیصلہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نیک ہے، اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے، یہ سب فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے عظیم گواہی ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خود اپنے بارے میں یہ گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اور اس بات کی گواہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں بلکہ فرشتوں نے بھی دیا ہے، اہل علم نے بھی دیا ہے۔ اللہ نے کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے اور اہل علم نے بھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ اس بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور ان تمام جماعتوں پر رد ہے جو اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں، جو اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں ان تمام پر رد ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہی دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور سلف کے عبارات میں گواہی، اس کے معنی فیصلہ کرنا، خبر دینا، معلوم کرانا، یہ بھی شامل ہے، اور یہ تمام معنی گواہی میں آ سکتے ہیں۔ فیصلہ کرنا، خبر دینا، یہ سب گواہی دینے میں آ سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ازداد میں سے نہیں ہے یہ تمام چیزیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پر کہا گواہی دینے کے بارے میں، تو گواہی کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو گواہی کے 4 درجے ہیں، گواہی دینے کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم رکھنا۔ جو آپ گواہی دینے جا رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہو۔ نمبر 2، آپ اس کو بولیں، زبان سے بولیں آپ، یا لکھیں، دوسروں کو سنائیں، یا خود اپنی زبان سے ہی بولیں بس، یا اپنے دل ہی میں بولیں۔ دوسرا مرتبہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے گواہی کا۔ تیسرا درجہ کیا ہے کہ اس کو معلوم کرائیں۔ جب ہمیں علم ہو گیا ہے اور ہم نے اقرار کیا، ہم نے مان لیا، تو اب دوسروں کو معلوم کرائیں۔ چوتھی بات کیا؟ چوتھا درجہ کیا ہے؟ چوتھا مرتبہ کیا ہے؟ حکم دینا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو معلوم کرایا، اس کے بعد حکم بھی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، فیصلہ بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، یہ حکم بھی دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے، کیونکہ کوئی معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا رب مانے، اپنا الہ مانے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نہ دیکھے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے تو انسان بھی شہید کہلا سکتا ہے، چاہے تو انسان بھی شہید کہلا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ہم گواہ بنائیں گے، شہیدہ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی انسانوں کو ہم شہید کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح شہید ہے اور انسان جس طرح شہید ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہے تو الگ انداز میں، اور انسان اگر شہید ہیں تو وہ الگ انداز میں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ تمام لوگوں پر شہید بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ تو معلوم ہوا انسان کے لیے بھی شہید کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔